نامدون صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اپنا ڈاکٹر طارق آکاش اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر آکاش۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ جائے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بیماری کے متعلق آپ سے کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ خواتین میں سب سے زیادہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ کون سی میں اپنا بیماری ہے؟ اس کا ہے اسقاط حمل، یعنی کہ حمل کا ضائع ہو جانا۔ یہ انتہائی اہم بیماری ہے۔ بہت سی لیڈیز جو ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں، بہت سے وہ لیڈی ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں، اپنا چیک کرواتی ہیں کہ حمل ہوتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض کو تو ہوتا ہی نہیں۔ لیکن جن کا ہو کر ضائع ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کا حمل ہو جائے، سب سے پہلے تو اس کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس اپنی، یا ڈاکٹر جو بھی اس کا اپنا فیملی ڈاکٹر ہو اس کے ساتھ ڈسکس کرے کہ یہ بھی ایک اٹھارہ کی قسم ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ایک نارمل میں اپنا بیماری ہے، یہ بھی ایک اٹھارہ کی قسم ہوتی ہے۔ جب آپ کو حمل ہو جائے، حمل ہونے کے بعد آپ لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں، وہ آپ کو انجیکشن بتائیں گے، گریویبنان 2 ml اور ڈوفاسٹن ٹیبلٹ، ڈوفاسٹن اور گریویبنان انجیکشن، اور یہ دونوں چیزیں آپ لگوائیں۔ اگر آپ ہومیوپیتھک میں آئے تو آپ سپیا جو ہے ریسٹیکل ریمڈی ہے، سپیا آپ وہ استعمال کریں۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا آپ کا جو حمل ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور جو گریویبنان اور اس کا نام کیا ڈوفاسٹن، یہ دونوں جو ہیں آپ جو ڈوفاسٹن ہے یہ 9th منتھ آپ استعمال کریں۔ گریویبنان ہو گیا IVF-C ہو گیا یا IVF-M ہو گیا، اس طرح کے جو انجیکشن ہے وہ بھی آپ اس میں لگوا سکتے ہیں، لیکن سب سے بیسٹ ہے گریویبنان۔ گریویبنان آپ ہر 15 دن کے بعد لازمی لگوائیں جس کا اسقاط حمل ہو جائے، اور یہ آپ کم از کم 8 منتھ تک لگوائیں۔ اور جو میڈیسن ڈوفاسٹن ہے یہ آپ پورے 9th منتھ آپ استعمال کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ جو ہے کہ بھی اگر جس کا حمل ضائع ہوتا ہو اس کو چاہیے سب سے پہلے کہ بھی جو بھاری وزن ہے وہ نہ اٹھائے، اور بھاری وزن سے اٹھانے سے گریز کرے، زیادہ بیٹھنے سے گریز کرے، اور ٹینشن سے پرہیز کرے۔ ٹینشن مت لیں، جب ٹینشن لیں گے تو اس سے بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا BP زیادہ ہائی ہوتا ہے تو آپ ہر ہفتے بعد BP چیک کروائیں تاکہ BP ہائی نہ ہو۔ ان چیزوں سے یہ حمل جو اسقاط ہو جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور اپنے گرم چیزوں سے زیادہ پرہیز کریں، زیادہ میڈیسن سے پرہیز کریں تاکہ آپ کا جو حمل ہے وہ برابر رہے اور اسقاط حمل نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔